بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق اللہ العظیم۔ آج کا پیغام حاجیوں کے نام۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حج کا فریضہ انجام دیا، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے جو ارکان کا جو 5 رکن ہے حج کو ادا کر دیا۔ حاجی جس طرح یہاں سے سادہ انداز میں 2 کپڑوں میں ملبوس حج کے لیے گئے تھے، ابھی حاجی سے یہ فریاد اور یہ ایک پیغام ہے کہ واپسی میں بھی سادگی اختیار کریں۔ ہم اپنے علاقوں میں دیکھ جب حاجی آتے تو بڑے بڑے کیا کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ لوگ اپنے وسعت سے زیادہ کیا انتظامات کرتے ہیں۔ ہر کوئی امیر نہیں ہوتا بلکہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں۔ یہاں پر حاجی آتے ہیں، پھر خیرات کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جس سے حاجی کے کیا ہوتا ہے، وہ اپنی خرچ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، انتظامات کر کے اپنے اوپر کیا زیادتی کرتے ہیں۔ تو حاجی سے یہ درخواست اور یہ فریاد ہے کہ جس طرح آپ سادگی سے گئے تھے واپس بھی سادگی سے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 6 10 گاڑیاں آپ بلا لیں، وہاں پر لکھے کہ حج مبارک، وہاں پر کیا سیرے سجا دیں، وہاں پر کیا پھولوں سے کیا کرتے گاڑی کو سجا دیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سادگی سے آئیں، 1 2 بندوں کو بتا دیں کہ میں فلاں جگہ فلائٹ ہے، ایک گاڑی آئے گی آپ کو لے آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ جب گھر آ جائیں تو جو مہمان آتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اس کو زمزم پلائیں، اس کو کھجور کھلائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے ساتھ وہ ساتھ ہو، آپ کے ساتھ پیسے ہوں تو ایک خیرات کر کے سب رشتہ داروں، مہمانوں اور دوستوں کو بلا کر سب پر کھانا کھلائے، یہ طریقہ اپنائیں۔ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ خیرات کریں، اس سے اللہ پاک خفا ہوتے ہیں۔ آپ کا کام اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی خاطر آپ نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے ایسے کام نہیں کرنے کہ جس سے اللہ پاک خفا ہوتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ آپ نے حج میں جو دعائیں کی ہیں تو یہاں پر آ کر اپنے گناہ کبیر سے اپنے آپ کو بچوانا ہے۔ گناہوں کی نزدیک آپ نے کبھی بھی نہیں جانا۔ میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، بیت اللہ میں اپنے جو اللہ پاک سے دعائیں کیے ہیں اس دعائیں پر عمل کر کے آپ نے کیا کرنا، یہاں پر کیا کرنا ہے، اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو خرافات سے بچوانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔